بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ائمہ سے تاکید ہے مومنین کے لیے کہ سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، اپنے فرائض میں، اپنے نوافل میں۔ اور سورہ فجر کی ایک آیت آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہ جو 5 قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جو صاحبان عقل نہیں ہوں گے انہیں ان قسموں کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جو لفظ تک محدود رہ جائیں گے، جو نقل تک محدود رہ جائیں گے، وہ قرآن کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، اور آپ کے مختلف سبجیکٹس میں یہ بات آتی بھی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب رہے، کیوں مسلمان اس عظمت کو پانے کے بعد زوال کا شکار ہوئے، تو اس کا مختصر جواب یہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے عقل کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے عقل کو چھوڑ دیا تو زوال ان کا مقدر بن گئی۔ اب عقل کو چھوڑے کتنے عرصے میں زوال آتا ہے وہ آپ کو اس سورے میں پتہ چل رہا ہے۔ اس سورے میں میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں عاد اور سمود اور فرعون کے تمام حالات بیان کروں، اور پھر یہ اقوام عروج پانے کے بعد انہوں نے کیسے زوال پایا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عقل کو چھوڑا۔ جب عقل چھوڑا تو در علم خود بخود چھوٹ گیا، اور اگر در علم پر انسان نہ ہو تو پھر تباہی، بربادی اور زوال اس کا مقدر ہوتی ہے۔ عقل کو چھوڑ کر صرف نقل کو، اور نقل کو بھی بغیر عقل کے قبول کرنے کا صرف میں ایک آپ کو جھلک دکھا دوں۔ روایت ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں کہ جب خدا نے اپنے آپ کو خلق کرنا چاہا، خدا اپنے آپ کو خلق کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس نے پہلے فخلق الخیل، اس نے اونٹ کو خلق کیا، اس کے بعد اونٹ کو دوڑایا۔ اونٹ کے جب پسینے چھوٹے تو اس پسینے سے اس نے اپنے آپ کو خلق کیا۔ اگر عقل ہو، کوئی ذی حجر ہو، تو یہ باتیں تسلیم کر سکتا ہے نا۔ یہ باتیں ٹھیک ہے، اس کو رد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سب اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ تو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو تو کوئی شخص جو ہے ہی نہیں، یا کوئی ذات جو ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خلق کرنے کا ارادہ کرے، اور اپنے آپ کو خلق کرنے کے لیے اپنے خلق سے پہلے اونٹ کو خلق کرے، یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود انہیں نقل کیا گیا ہے، اور اس قسم کے قائلین کو اپنی صفوں میں جگہ دے کر رکھا ہوا ہے۔ اگر صاحب عقل ہوں تو اس قسم کے قائلین کو تو اپنی صفوں سے نکال دینا چاہیے۔ آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے اپنے صفوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ صاحب عقل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر صاحبان عقل ہیں تو جس قسم کی بے عقل لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ہر جگہ وقتی مینڈک بھی آ جاتے ہیں، برسات میں کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کی ایک مختصر سی زندگی ہوتی ہے، خود ہی اپنی موت مر بھی جاتے ہیں۔ اسے مارنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، آپ تھوڑی صفائی رکھیں، ادھر کیڑا نہیں آتا، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صفائی رکھیں، یہاں کوئی کیڑا نہیں آئے گا۔ ہمیں بھی ان کیڑوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ جب حب علی ابن ابی طالب ہو تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے کوئی گھبرانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ عقل انہوں نے نہیں اپنے ہاتھ میں رکھی، عقل کو اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ یہ ذی حجر نہیں ہوئے تو قرآن کی قسمیں بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔